السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 391 اور سورۃ القصص آیات ہیں 44 سے لے کر 50 تک، اور قصہ چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا، درباریوں کا۔ اب قصہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس میں تنبیہات اہل مکہ قریش کو۔ تو گویا کہ اب اس صفحے کا رخ اس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے، تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين۔ آپ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جس وقت ہم نے پہنچائی وحی احکام کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور آپ حاضر بھی نہیں تھے۔ تو خطاب کس سے؟ نبی سے ہو رہا ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا جن پر زمانہ گزر چکا، عمر طویل، یعنی تطاول علیہم العمر، اب مدت ان پر لمبی گزر چکی، اور آپ اہل مدین میں بھی رہنے والے نہیں تھے کہ آپ انہیں پڑھ کر سنائے ہماری آیتیں، لیکن ہے کہ ہم پیغمبر کو بھیجنے ہی والے تھے۔ تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہے کہ ہم پیغمبر بھیجتے رہے اور آپ کو بھی بھیجا۔ اب یہاں اہل مدین کا ذکر ہوا، اب پھر سنیے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آپ طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز دی تھی، کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن ہے کہ رحمت، مطلب ہے کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجنا یہ رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے، تاکہ آپ جو ہیں ایسی قوم کو آگاہ کریں کہ ان کے پاس کوئی آگاہ کرنے والا آپ سے پہلے نہیں آیا تھا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ کون ہے؟ قریش کی طرف اشارہ ہے۔ اب اگلی آیت بھی انہی کی طرف اشارہ ہے، قریش کی طرف، کہ آپ کو پیغمبر بنا کر جو بھیجا وہ اس لیے کہ کہیں قریش عذر نہ کریں جب گرفت ہو قیامت کے دن کہ ہماری طرف تو کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، تو ان پر حجت قائم ہونے کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو سنیے اگلی آیت میں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ ولولا فیقولو کے ساتھ ہے، یعنی جب ان پر کوئی مصیبت آئے گی ان کے کرتوتوں کے سبب، تو وہ ایسا نہ کہیں کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، اگر بھیجتا تو ہم تیری آیتوں کو مانتے، فالو کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ تو اس آیت کا مفہوم اس طریقے سے ہے اور قریش کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت بھی قریش کی طرف اشارہ ہے۔
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. جب آیا حق ان کے پاس یعنی قریش کے پاس ہماری جانب سے تو کیا گویا ہوئے کہ کیوں نہیں لایا گیا ہماری طرف جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. وہ کیا نشانیاں. تو اب دیکھیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. کیا انہوں نے انکار نہیں کیا جو اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا؟ اب وہ کیا انکار تھا؟ چونکہ یہود کہتے تھے کہ شرک کفر کرنا حرام ہے، آخرت کے دن یعنی جی کر اٹھنا یہ درست ہے، اور ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، یہ سنتے تھے. اب جب تو انہوں نے آخری نبی کا انکار کیا تو دونوں کتابوں کا انکار کیا. تو کیا کہا انہوں نے؟ سحرانی تظاہرا، یہ دو جادو ظاہر ہو رہے ہیں. کون سے؟ ایک تورات اور ایک قرآن. اور یوں کہا کہ ہم تو ماننے والے نہیں. تو اب کہا جا رہا ہے قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو پھر ٹھیک ہے، کوئی کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو زیادہ بہتر ہو، راہ بتانے والی ہو ان دونوں سے، تورات اور قرآن سے، تو میں بھی اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. بس اگر وہ آپ کو جواب نہ دیں، ایسا وہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ ناراض نہ ہو. آپ جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اپنے خواہشوں کی پیروی کرے بغیر اللہ کی ہدایت کے راستے کے، یعنی اللہ نے جو رہنمائی کی ہے اس کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو راہ نہیں بتاتا، ہدایت نہیں دیتا. تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.